اب یہاں پر ایک اور چیز کی جانب توجہ دلائیں، کیونکہ لوگ ہمارے گمراہ کر رہے ہیں. ابھی تو حالات خراب ہو گئے. جی فلاں عالم نے پڑھ دیا تھا ایسا، فلاں ذاکر نے پڑھ دیا تھا ایسا، فلاں خطیب نے پڑھ دیا تھا. چلو جی سارے واقعات جو ہیں وہ ہو گئے ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ جو متعصب لوگ ہیں، ان کی غلطی نہیں تھی، ساری غلطی آپ ہی کی تھی. سوال یہ پیدا ہوگا ائمہ کی کتنی غلطی ہوئی؟ اللہ ان کو بھی کہو گے انہوں نے بات غلط کر دی تھی، یا بے تکی کر دی تھی، یا غلط جگہ پہ کر دی تھی، یا کم کر دی تھی، یا زیادہ یہ جو ائمہ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوئی پالیسی غلط نہیں؟ یہاں سے پتہ چلے گا کہ اصل بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، پرو اہل البیت اور اینٹی اہل البیت. ہم پرو اہل البیت ہیں الحمدللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ اسی پہ رہیں، اسی پہ مریں، اور ہماری نسلیں بھی ایسی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اور کے بھی پرو ہو جائیں کہ جو در حقیقت اینٹی اہل البیت ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے، سوائے منالس اگر ہمیں رہنا ہے تو بالآخر ایک طرف ہوں گے. اب یہ اور بات ہے کہ دوسروں کے بارے میں ہم کو گندی زبان استعمال نہ کریں، لیکن حقائق تو بیان کرنے پڑیں گے. کوئی اگر پوچھے گا کہ جی مولا امیر المومنین کو ہم نے اس وجہ سے دامن کو تھاما ہے کیونکہ وہ باب مدینہ تو صرف دامن کی کیوں نہیں تھاما؟ کم ترین جواب ہے کیونکہ وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں ہے باب مدینہ العلم، اور باب مدینہ العلم تو ہونا بڑی دور کی بات ہے، اور بھی جو سادہ سے علمی مراتب ہوتے ہیں اس پر بھی نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ میں اس جرم میں تمہیں مار دوں گا کیونکہ تم علی کا نام لیتے ہو کہ سب سے زیادہ وہ علم رکھتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ مثلا واقعا سوال یہ ہم کیا کریں؟ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ 8-10 دروازے تھے، یا کم سے کم 4 تو تھے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ میں. تو ادیان میں اور مذاہب میں ہمیشہ ایک ٹکراؤ ہے اور رہے گا. اس کا واحد طریقہ ہے کہ یا تو بالکل ایک دوسرے سے آپ کوئی اس موضوع کو ڈسکس ہی نہ کریں، اور ڈسکس کریں گے تو پھر جواب ہو. واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے نہ کہیں کہ تم اس کو کیوں فالو کرو، اور اگر کہو گے کہ اس کو کیوں فالو کرتے ہو تو پھر جواب سننا پڑے گا. یا یہ کہ تم ہمارے والے کو فالو کر لو تو بھی جواب سننا پڑے گا، کیوں میں کر لوں. لہٰذا ہمارے دوست تھے، ایک پریسٹ تھے امریکہ میں، ان کے ساتھ ہمارا کیونکہ ہمارے ڈسکشن رہتے تھے تقریباً 2 دن جو ہے ایونجیلیکل کے ساتھ، مورمن کے ساتھ، یہوہ وٹنس کے ساتھ، اور اسی طرح سے دیگر اور مذاہب کے ساتھ. جب ہم اکیلے تھے تو ہر روز تقریباً رہتے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو پتہ چل جائے کہ پہلے مسلمان تھا تو کیا کریں گے؟ میں تو اس سے پوچھوں گا کہ تم کیوں ہوئے ہو، مجھے بھی بتاؤ. تو اس نے کہا کہ جی میں بھی کرسچن تھا، اور میں بھی پہلے مسلمان تھا. اس نے پہلے بتایا تھا کہ میں ایجپٹ کا ہوں. میں نے سوچا تھا کیبٹ ہوگا وہاں کا، قبطی جو ہوتی. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ یہاں بچپن میں آ گئے تھے، میری والدہ نے شادی کی، برہم ہو گئے. بعد میں نے کہا آج سے ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ یہ چلے گا کہ اسلام میں کیا خامیاں ہیں جس کی وجہ سے تم نے اس کو چھوڑا، بشرط ہے کہ یہ خامیاں کرسچینٹی میں، اور تم نے کیوں کرسچینٹی کو اپنایا، اس میں کیا ایسی کوالٹیز ہیں، بشرط یہ کہ وہ کوالٹیز اسلام میں نہ. پھر یہ کہ تم نے کرسچینٹی کو اپنایا، اگر وہی کوالٹیز سکھوں میں پائی جاتی ہیں، سکھ کیوں نہیں ہوئے؟ تو میں نے کہا ہم صرف یہ ڈسکس کریں گے آج سے. اور آپ یقین جانیں اس کے بعد دوستی تو رہی، ڈسکشن کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کو کوئی لاجیکل جواب لے. تو ہم جتنے مومنین ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ ساری دنیا میں ہم پر جو سب سے زیادہ اعتراض ہوتے ہیں وہ ہیں ایمان، اور اگر عمل کے اعتبار سے ہوتے ہیں تو وہ سینکڑوں چیزوں پہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو اٹیک ہوتا ہے وہ محرم میں ہوتا ہے. اچھا دوسری جانب سے بھی دیکھیں کہ ان کے ارد گرد آج سے نہیں صدی پیچھے اہل سنت علماء کے ارد گرد بلاخر فاسق اور فجر اور چور اور ڈکیت اور رقص اور موسیقی اور فسق اور فجور اور شراب پینے والے اور دیگر جنسی گناہ کرنے والے اس زمانے میں تھے کہ نہیں تھے؟ کتنوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس زمانے میں مالداروں کا ایک اہم ترین مشغلہ تھا، گانے والیوں کے گانے سننے جاتے تھے. کتنے علماء نے کہا کہ ان عورتوں کے پاس جانے سے گانا ٹوٹ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کہا کسی نے اگر مان بھی لیا جائے کہ امام حسین کا ذکر حرام ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ اتنا منفرد ذکر کیوں ہے تمہارے نزدیک کا، تمہارا کسی چیز سے نہیں نکاح ٹوٹتا سوائے نواسے رسول اور رسول کی نواسیوں کے ہم کو سننے سے؟ کبھی سوال ہے کہ نہیں، اس میں کیا برائی؟ بھائی تمہارے کوئی حدیث ہوگی نا کہ جی شراب سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اس سے نکاح نہیں، اس سے نہیں، اس سے نہیں، اس سے نہیں، اس سے ٹوٹتا ہے. کوئی حدیث ہے؟ نہیں، حدیث بھی نہیں ہے. تو تم لوگ کیوں اتنے سینسٹیو ہو
کہ جس نے علم دیکھا تابوت دیکھا اب تو کم ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اتنا سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے, اب اگر یہ نکاح توڑوائیں گے تو خود مشکل ہو جائے گی. پہلے تو یہ تھا کہ گاؤں والوں سے کہتے تھے, مثال کے طور پر ایک جو شہر ہے وہاں پر عزاداری ہو رہی ہے تو چھوٹے گاؤں والوں سے کہتے تھے وہاں مت نہ جانا, جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. تو وہ نہیں جاتا تھا بیچارہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب تو ٹی وی کھولا نکاح گیا, لہٰذا اب دیکھیں فتویٰ کم, میں نے کہا تمہاری پوری نسل ہی خراب ہو جائے گی, ابھی فتویٰ کم ہو گیا. لیکن سوال یہ کرنا چاہیے کہ سب کچھ ہو کیوں رہا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں امام حسین کی مظلومیت کا اندازہ ہوگا, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم علیہم الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا اندازہ ہوگا, وہاں قاتل کا پتہ چلے گا, پھر قاتلوں کے جو لنک ملنا شروع ہوں گے سب سے نفرت. یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی سننا ہی نہیں چاہتے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا. اور ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی عبادت کے طور پر ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل بھی بیان کریں اور مصائب بھی بیان کریں. اور فرض یہ کر لیں کہ کسی کے یہاں مجلس نہیں ہے اور وہ ایبلٹی نہیں رکھتا کہ مجلس کرے, مثلا جگہ نہیں ہے یا ٹائم نہیں ہے یا جاب کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کم کام کیا کرے. اگر پہلے زمانے میں ہوتا تھا تو اس سے پوچھا جائے کیا کر سکتے ہو, تو ہم اس سے کہتے ہیں ایسے مثلا 30 سال پہلے کہ اخبار میں اشتہار دے دو کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں. یہ جو تم نے لفظ شہادت کو آگے پھیلا دیا نا, بس یہی سب سے بڑی عبادت ہے. آج کے دور میں بھی یہی ہے. پس ذہن میں رکھے کہ فضائل اہل بیت دعوت دیتے ہیں کہ ان ہستیوں کی جانب آؤ, ان میں یہ خصوصیات. مصائب اہل بیت دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ظالم نہیں ہیں, یہ مظلوم ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ یہ دیکھو کہ یہ رسول کی آل ہیں, سوچو کہ بعد رسول اللہ انہیں کیوں قتل کر دیا, کیوں ذبح کر دیا. اور یہ قتل کرنے والے اور ان کو ذبح کرنے والے اور در بدر پھرانے والے جو ہیں چائنا کے لوگ نہیں تھے, وہ جاپان کے سامورائی نہیں آ گئے تھے, وہ کہیں نارتھ امریکہ کے یا مثال کے طور پر آسٹریلیا کے ابورجنیز یا امریکہ اور کینیڈا کے جو نیٹو نہیں آئے تھے. چلو ہم نام بھی نہیں لیتے, صرف اتنا کہتے ہیں کہ آل رسول کو ذبح کر دیا. سوچو تو صحیح کس ریجن میں کیا گیا, کن لوگوں کے درمیان کیا گیا, کون لوگ تھے کہ جنہوں نے کیا. تو آپ یقین جانیں کہ اگر اتنا بھی ہم کہہ دیں تو بھی یہی سب کچھ ہوتا کہ جو آج ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ کہ جو اس خون میں ملوث ہیں ان کو پہچانا جائے, کیونکہ جیسے ہی لوگ قاتل کو پہچانتے ہیں فطرتاً اس سے نفرت ہوتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اب ہم بتاتے چلیں کہ ادیان کو اور مذاہب کو بدلنے کے لیے کبھی ڈائریکٹ کام ہوتا ہے باہر سے, کبھی اندر سے کام ہوتا ہے, کبھی ڈائریکٹ اعتراض ہوتا ہے, اور کبھی ہوتی ہے 4th اور 5th اور 6th جنریشن وار.